السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کے جنگی جنون کے باوجود پاکستان پر حملے کے باوجود پاکستانی قوم مجموعی طور پر بے خوف کیوں نظر آتی ہے۔ جنگ کے دوسرے دن ہی اس کے کرکٹ کے گراؤنڈ آباد تھے، مساجد آباد تھیں، حتیٰ کہ جس کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر بھی فجر کی جماعت ہوئی اور لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بھارت سرکار کی، مودی سرکار کی یہ بھول ہے کہ وہ اپنے میڈیا پر جھوٹا ڈرامہ کر کے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹ سکتا ہے، کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بھارت کو سوچنا چاہیے کہ اس نے حملہ تو کیا، پاکستان میں انسانی جانوں کو نقصان تو پہنچایا، اسے کیا حاصل ہوا ہے؟ اگر مودی کا جنگی جنون یہ سمجھتا ہے کہ وہ آنے والے الیکشن میں کامیاب ہو جائے گا یا بہار کے الیکشن میں اسے کوئی کامیابی مل جائے گی، تو شاید وہ بھول پر ہے، کیونکہ انڈین عوام بھی کانشیس ہیں، عقل مند ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگی ایندھن کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور یقیناً بی جے پی کو آئندہ انتخابات میں اس کا صلہ مل کر رہے گا اور اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسری طرف جو کہ بھارت کے خفیہ ایجنسی ہے، جیسے پاکستان کی ISI یا UK کی MI یا امریکہ کی CIA یا اسرائیل کی موساد، بھی ایک بہترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی ہے، مگر پاکستان کو لے کر ہمیشہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ پچھلی بار تو ابھی نندن کو چائے پلائی گئی تھی، مغرب کی بار جو طیارے مارے ہیں وہ بھارتی حدود میں ہی گرے ہیں، اس لیے وہ چائے سے بھی محروم ہو گئے ہیں، مگر زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کے پائلٹ شدید زخمی ہیں یا مرحوم ہو گئے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس نے رافیل کمپنی کو جو نقصان پہنچایا، مگر حقیقت میں یہ فیل ہوئی ہے۔ رافیل تو ختم ہوا ہی ہوا ہے، تباہ ہوا ہی ہوا ہے، مگر بھارت کی خفیہ ایجنسی بھی فیل ہو گئی ہے۔ اس کے منصوبے، پاکستان پہ جارحیت کی کوششیں، قبضے کی کوششیں، پاکستان کو نیچے دکھانے کی سازشیں سب بری طرح ناکام ہو گئی ہیں، اور بھارت کو، انڈین میڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ وہی انڈین میڈیا جو بڑھ چڑھ کر نریندر مودی اور انڈین فوج کو حملے کا کہہ رہا تھا، ابھی منت و ترلوں پر آ گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان تو بے قابو ملک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یقیناً جو ملک ایٹمی قوت ہو اور آپ رات کے اندھیرے میں اس پر میزائل پر حملہ کر دیں اور یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گا یا کچھ نہیں کرے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ بقول ہمارے سیدھے سادے وزیر اعظم کے کہ ہم تو 10 طیارے بھی مار سکتے تھے، ہم نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے، صرف 5 طیارے کیوں 5 طیارے ہی گرائے ہیں۔ حالانکہ اس بیان پہ تو وزیر اعظم کی مذمت بنتی ہے، بحیثیت وزیر اعظم انہیں یہ بیان نہیں دیتا، ان کا کام تو تھا کہ 10 ملتے 10 گراتے، 15 ملتے 15 گراتے۔ چلے خیر، 5 ہی صحیح، یہ 5 کا مکہ، یہ پنجتن کا مکہ، یہ 5 قوموں کا مکہ جو بھارت کے منہ پر پڑا ہے، جو تھپڑ، جو تماچا پڑا ہے، وہ ساری عمر یاد رہے گا۔ بھارت نے جو آپریشن لانچ کیا تھا اس کا نام اسے سندور آپریشن کے نام سے کیا تھا۔ سندور اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی شوہر اپنی بیوی بنانے کے لیے سہاگ کی نشانی کے طور پر سندور لگاتا ہے، مگر ہمارے میمز ہولڈرز، سوشل میڈیا کے ایک بڑے طبقے نے اس سندور آپریشن کو کہیں سہاگ رات میں اور کہیں بلااتکار آپریشن میں بدل دیا ہے۔ اب یہ بھارتی سینا کو پتہ ہوگا، مودی سرکار کو پتہ ہوگا یا بھارتی میڈیا کو پتہ ہوگا کہ جواب میں ان کے ساتھ سہاگ رات منائی گئی ہے یا ان کا بلااتکار ہوا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ بلااتکار ہوا ہے، کیونکہ سہاگ رات تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے۔ بہرحال بھارتی میڈیا کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے اور اس عمل کا خیال کرے کہ اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہوئی ہے اور بھارت کو جنگی سطح پر بھرپور نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی ایک نادان گروہ موجود ہے جو اس بات پہ یقین ہی نہیں کر رہا کہ پاکستانی فوج نے بھارت کو بڑھ چڑھ کر جواب دیا ہے اور بھارتی طیارے گرائے ہیں اور نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات تو بھارتی میڈیا بھی مان رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی مان رہا ہے، رافیل کمپنی بھی مان رہی ہے، اس کے شیئرز گھٹ گئے، چائنیز کمپنی کے شیئرز بڑھ گئے، نہیں مان رہے تو نادان گروپ یا نادان دوست نہیں مان رہا ہے۔ حالانکہ ان کے ماننے نہ ماننے سے پہلے کبھی کچھ ہوا ہے، نہ اب کبھی کچھ ہوگا، مگر اگر وہ اب بھی عقل کے ناخن نہیں لیں گے اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے تو یقین کریں پاکستان کی اندرونی سیاست میں جس قسم کی وہ تبدیلی چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، وہ انہیں کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس طرح وہ اپنے ٹارگیٹ سے اور گول سے دور ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، بات ضرور کریں، مگر پاکستان کی قیمت پر نہیں، ریاست کی قیمت پر نہیں، سرحدوں کی قیمت پر نہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں، احتیاط کریں۔ ہمارا جینا مرنا اس وطن کے ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے، جرنیلوں سے یا کسی سے بھی آپ کے اختلافات کسی بھی مسئلے پر ہو سکتے ہیں، مگر جب بات دشمن ملک سے مقابلے کی آ جائے تو اس کا بھرپور مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دشمن کی گود میں بیٹھ جائیں اور ان کے بیانیے پہ، ان کے انیشیٹو کو لے کر آگے بڑھنے لگیں۔ اس کی ہم سراسر مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ لوگ اپنا بیانیہ بدلیں گے اور
صرف اور صرف پاکستان کے بیانیے کی بات کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے اور پاک فوج کو اور پاکستان کو سپورٹ کریں گے. اسی میں ہماری اور آپ کی سب کی بہتری ہے. اس بہتری کی امید کے ساتھ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں کسی نئی بات کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.